قبولیت ہم پر مسلط کی گئی اور جس غبارے میں ہوا بھری گئی، جس طرح بھری گئی، اگر اسی طرح نہ نکالی گئی، اور میں اگر کوئی تجویز دوں کہ اداروں میں بیٹھے لوگ جو ہیں، ان کے ترجمان اداروں کے جو ہیں، وہ آ کر بیان کریں جو 2017 میں ذہن سازی لوگوں کی گئی اور ایک شخص کو 62-63 پر پورا اترنے والا صادق اور امین قرار اس وقت دیا گیا اپنے فیصلوں سے، اگر اسی طرح ان چیزوں کو واپس نہیں لیا جائے گا، اور میرے سے بہتر اداروں میں بیٹھے لوگ جانتے ہیں کہ کس طرح ان چیزوں کو کلیئر کیا جائے گا عوام کی نظروں میں، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بدقسمتی ہے آج بھی کہ پاکستان کے ایک ادارے میں بیٹھے لوگ آج کے جو ہیں وہ ریاست کو پہنچنے والے نقصانات جو قبولیت سے پہنچے تھے اس سے دیکھتے ہوئے ان نقصانات کو پیچھے ہٹ رہے ہیں، مگر ایک دوسرا ادارہ جو ہے اس میں بیٹھے چند لوگ جو ہیں ان کے فیصلوں سے یہ تاثر مل رہا ہے کہ قبولیت ہی جو ہے اس میں ریاست کی بھلائی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ان فیصلوں سے آج بھی یہ تاثر مل رہا ہے کہ مقبول اس وقت کا جو لیڈر تھا 2017 میں نواز شریف، جو کہ آج بھی مقبول ہے عوام کی نظروں میں، عوام کے دلوں میں، اس کا راستہ روکنے کے لیے جو فیصلے آ رہے ہیں اس سے یہ تاثر دیا جا رہا ہے یا مل رہا ہے کہ آج بھی نواز شریف کی قبولیت نہیں ہے۔ تو اگر یہ تاثر دیا جائے گا تو پھر پاکستان کے اندر وہ جو ایک مائنڈ سیٹ ہے، وہ جو سوچ اپروچ ریاست کے خلاف پیدا ہو چکی ہے، جو کل بھی نظر آئی چیئر لفٹ کے جو پھنسنے کے بعد جو سوشل میڈیا پہ پراپیگنڈا کیا گیا، وہ کبھی بھی دور نہیں ہو سکے گا اور اس سے ریاست کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ رہا ہے۔ اور میں یہ کہہ دوں کہ آج بھی وقت ہے کہ اگر ہم آئینی حدود میں رہتے ہوئے، اور جو کہ 25 سال سے نواز شریف نے ایک جدوجہد کی، میں تو کہتا ہوں کہ جو لوگ ہمیں آج سوال کرتے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو کہاں گیا، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نواز شریف نے جو آئینی قانونی جدوجہد کی کہ پاکستان جو ہے وہ ترقی آئین قانون میں رہتے ہوئے کر سکتا ہے، اس کو آج سب سے زیادہ نقصان جو پہنچ رہا ہے وہ اس طرح کے کنفیوز فیصلوں سے پہنچ رہا ہے جو ایک ذہن سازی ریاست کے خلاف کر دی گئی، یا نواز شریف نے 25 سالوں میں جو ذہن سازی قوم کی قوم کو ایک جگہ متحد کیا کہ آئین قانون کے مطابق کوئی بھی حکومت بنے وہ چلے، کوئی بھی اداروں میں بیٹھے لوگ ہوں آئین قانون کے مطابق چلیں گے تو ریاست ترقی کرے گی۔ اس سوچ اپروچ کو جو نواز شریف نے 25 سال لگا کے ذہن سازی کی تھی لوگوں کی، اس کو ایک طبقہ جو ہے غلط رنگ دے کے استعمال کر رہا ہے، کیونکہ نواز شریف نے جب یہ آواز آئی کہ ہم پولیٹیکل ہیں، جب خود احتسابی ایک ادارے نے شروع کر لی تو نواز شریف نے خاموشی اس لیے اختیار کر لی کہ میری تو جدوجہد کا مقصد ہی یہ تھا کہ آئینی حدود میں ادارے کام کریں، یہ میری ریاست کے ادارے ہیں، میری کوئی مسلح جدوجہد نہیں تھی، میرا کوئی پیٹرول بم پھینکنے کا تصور نہیں تھا، کوئی غلیل بردار کوئی مسلح جدوجہد جتھے نہیں تھے میرے پاس، میں تو ایک پرامن جدوجہد کر رہا تھا پاکستان کی ترقی کے لیے۔
تو لوگوں نے ایک مائنڈ سیٹ یا ایک فرقے نے، ایک طبقے نے نواز شریف کی اس سوچ اپروچ کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، اور آج جو کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ آپ اس بھیانک سازش کا، اس بھیانک پروجیکٹ بنانے والوں کی جو منصوبہ بندی تھی اس کے نتائج آپ کو سامنے آ رہے ہیں۔ تو اس کا حل صرف اور صرف یہی ہے کہ آج حقائق قوم کے سامنے رکھ دیے جائیں، قوم کو بتا دیا جائے کہ مقبول لیڈرشپ کو توڑ کر جب قبولیت والے لوگوں کو لایا جاتا ہے تو اس سے ریاست کو اس طرح نقصان پہنچتا ہے۔ اور جو لوگ یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ مسلم لیگ جو ہے وہ انتخابات میں تاخیر چاہتی ہے، میں بتا دوں سب سے زیادہ نقصان مسلم لیگ نون کو انتخابات کی تاخیر سے پہنچے گا، اس وجہ سے کہ ہم سمجھتے ہیں، قوم جانتی ہے کہ نواز شریف نے اپنے ہر دور میں پاکستان کے اندر معاشی انقلاب لائے۔ نواز شریف کے دور میں 2 روپے کی روٹی 2017 میں بھی تھی، نواز شریف کے دور میں 110 روپے کلو گھی ملتا تھا، نواز شریف کے دور میں خارجہ پالیسی درست تھی، نواز شریف کے دور میں پاکستان کے اندر دہشت گردی کا خاتمہ اور امن تھا، نواز شریف کے دور میں پاکستان کے اندر ڈالر جو تھا 100 روپے مل رہا تھا، قرضے کم تھے۔ آج جو ایک غیر یقینی صورتحال پیدا کر دی گئی ہے وہ مقبولیت کو توڑ کر قبولیت کی طرف جو بڑھا گیا اس کی وجہ سے یہ نقصان پہنچا ہے۔ اور آج بھی اگر کسی ادارے میں بیٹھے لوگوں کی یہ سوچ ہے، اگر ہے، اور جو کہ فیصلوں سے کسی حد تک نظر آتی ہے کہ نواز شریف کی مقبولیت کو آج بھی توڑ کر قبولیت رکھنے والے لوگوں کو لایا جائے گا، تو یہ ریاست کی خدمت نہیں ہے، یہ ریاست کو ناقابل تلافی نقصان پہنچانے کی منصوبہ بندی وہ لوگ کر رہے ہیں۔ تو میں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، جو وقت کا پریزیڈنٹ ہے، جو ٹویٹ کرتا ہے، جو گفتگو کرتا ہے، جو اپنے بات سے منحرف ہوتا ہے، یہ نئی بات نہیں ہے، یہ اس مائنڈ سیٹ کے جتھے کا سب کا پرابلم یہ ہے، وہ پی ٹی آئی کا نیازی گروپ کا چیئرمین ہو یا وقت کا دانتوں والا ڈاکٹر ہو، یہ سارے کے سارے ایک مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں کہ نااہل لوگ تھے مگر ریاست کے بڑے عہدوں پہ بٹھا دیا گیا، قوم پر مسلط کر دیا گیا، جس کا خمیازہ آج قوم جو ہے اداروں کی بے توقیری میں دیکھ رہی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو جڑاوالا میں بھی واقعہ ہوا ہے، یہ ایک سازش، ایسی سازش ہے کہ پچھلے دنوں جو قرآن پاک کی بے حرمتی تواتر سے ریاست نہیں دنیا میں نظر آ رہی تھی کرتے ہوئے لوگوں کی، اس سے توجہ ہٹانے اور پاکستان کے اندر لوگوں کے جذبات سے کھیلنے اور دنیا کو بتانے کے لیے کہ اگر قرآن پاک کی کوئی بے حرمتی کرتا ہے تو دیکھیں پاکستان کے اندر دوسرے مذاہب کے لوگوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے۔ تو یہ ہوش کے ناخن لیے جائیں، یہ ایک بڑی سازش ہے، قرآن پاک کے بے حرمتی کرنے والے لوگوں کو بھی سپورٹ کیا جا رہا ہے اور قرآن پاک کی بے حرمتی کرنے کا کیس مقدمہ جو ہے ہمارا اس کو کمزور کرنے کی ایک سازش ہے۔ تو آخر میں یہ ضرور کہوں گا کہ مسلم لیگ نون آج بھی مطالبہ کرتی ہے کہ اداروں کے ترجمان جو ہیں وہ 2017 کی حقیقت کو سامنے لائیں، اور یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ہمیں کوئی یہ کہے کہ نواز شریف واپس آ کر جیل کاٹیں، کیسوں کا سامنا کریں،
جب نواز شریف کو کیسوں کا جیل کاٹنا تھا تو وہ اپنی بیٹی کو لے کر جیل کاٹنے کے لیے آیا. جب لوگوں کو عیان نہیں ہوا تھا 2017 کی منصوبہ بندی، کردار سامنے نہیں آئے تھے، جب اقبال جرم کر چکے وہ کردار، تو اس کے بعد اگر آج بھی اداروں کی طرف سے فیصلے نہیں آئیں گے تو پھر مجھے کوئی بتائے کہ پاکستان کے لیے کون سی ایسی شخصیت رہ جائے گی یا کون ہمت کرے گا ریاست کے لیے خود کو قربان کرنے کا یا ریاست کی بہتری کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنے کا، کہ پیش کرنے والوں سے جب یہ سلوک ہوگا کہ وہ سی پیک دیں تو تاحیات نااہل ہوں، وہ پاکستان کو ناقابل تسخیر بنائیں دفاع کو، تو ان کو ہائی جیکر بنا دیا جائے، جو بنیاد رکھے اس کو قتل کر دیا جائے، تو پھر یہ سلسلہ رکنا چاہیے. آج نہیں تو کب رکے گا؟ تو میری گزارش ہے، کیونکہ آج کسی جماعت کی حکومت نہیں ہے، نگران سیٹ اپ ہے، ادارے بھی آزاد ہیں، نگران کسی جماعت سے منسلک نہیں ہے، تو حقائق 2017 کے قوم کے سامنے رکھ کے اس مائنڈ سیٹ کو شکست دی جائے، اس مائنڈ سیٹ کی سازش کو ناکام بنایا جائے جو پاکستانی قوم کے ذہنوں کو پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کا پراپیگنڈا کر رہے ہیں. بہت شکریہ. صاحب آپ تواتر کے ساتھ میاں نواز شریف صاحب کی بات کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی، اس کا ازالہ ہونا چاہیے اور اداروں میں بیٹھے لوگوں کو بھی یہ بات کرنی چاہیے، لیکن نواز شریف صاحب اب کب آ رہے ہیں؟ ان کی ڈیٹ طے ہو گئی ہے یا؟ دیکھیں، جو میں نے باتیں کی، اگر فیصلوں سے یہ تاثر نہیں ملتا کہ نواز شریف کی قبولیت آج بھی نہیں ہے تو پھر آپ کا یہ سوال کرنا بنتا نہیں ہے. اس لیے کہ نواز شریف چاہتا ہے، جو کہ 25 سال سے نواز شریف ایک جدوجہد کر رہے ہیں آئین، قانون، عدل کی. اگر عدل پاکستان کے اندر اس طرح کا ہوگا کہ 9-10 مئی کا واقعہ کرنے والے اس ثانیہ میں ملوث لوگ جو ہیں ان کو آج بھی دوسرے ادارے سے سہولت میسر ہو، تو پھر مجھے یہ بتائیں پاکستان کے محسنوں کا گناہ کیا ہے کہ انہوں نے ریاستی اداروں کو مضبوط کرنے کے لیے، اور جس پارلیمان کی کوکھ سے آئین قانون جنم لیتا ہے، اس پارلیمنٹ کی جو بے توقیری کی جا رہی ہے مختلف وقتوں میں مختلف اداروں میں بیٹھے لوگوں کی طرف سے، وہ ختم ہونی چاہیے تاکہ پاکستان ترقی کر سکے. اور یہی جدوجہد نواز شریف کی پرامن رہتے. کبھی نواز شریف نے زہر کھانے کے باوجود بھی کبھی کسی ادارے پہ چڑھائی کی ہو، کبھی اس نے اسرائیل کو دعوت دی ہو، پاکستان سے باہر ان قوتوں کو دعوت دی ہو کہ مجھے بچاؤ جو پاکستان مخالف قوتیں ہیں، تو کوئی بتائے. مگر جس نے پاکستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اس شخص کو آج بھی نہیں روکا جائے گا. کہا جائے گا کہ جناب اس کو سہولیات وہ میسر نہیں ہیں. میں جو ایک سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے، جو ایک پرائیویسی کسی شخص کی ہوتی ہے، وہ قائم رہنی چاہیے. مگر کیا یہ سوال اس وقت اٹھنے نہیں چاہیے تھے جب ہم جیلوں میں تھے، جب ہماری پرائیویسی جو ہے وہ ختم کر دی جاتی تھی؟ ہماری تو لیڈرشپ جو خواتین تھی ان کی پرائیویسی بھی ختم کر دی گئی. مگر کسی نے جیل کا دورہ تو نہیں کیا تھا، مگر کسی نے میڈیا پہ آ کے پراپیگنڈا جو تھا اس وقت کیا جاتا اس کی نفی تو نہیں کی تھی. اس وقت تو میڈیا پہ آ کر کوئی انسانی حقوق کی یا پرائیویسی کی کسی نے بات نہیں کی تھی. مگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر آج بھی کسی کی پرائیویسی جو ہے ختم کی جا رہی ہے تو نہیں ہونی چاہیے. مگر یاد رکھنا چاہیے جو ہمارے ساتھ سلوک کیا جاتا رہا اور جو آج رونا رو رہا ہے وہ کیا کرتا تھا
کہ ان کے رونے کی آوازیں آنی چاہیے، مگر خدا کے فضل و کرم سے ہمیں اللہ نے حوصلہ ہمت دی ہوئی تھی کہ ہم اس کے تمام تر جو ارادے تھے ان کو ہم نے خاک میں ملایا، پاکستان کے لیے، پاکستان کے اداروں کے لیے، اس قوم کے لیے۔ جاوید صاحب، آپ نے فرمایا 2017 کے کرداروں کو بے نقاب کیا جائے، تو کیا آپ صرف انہیں بے نقاب کروانا چاہتے ہیں یا قانون کے دائرے میں بھی لانا چاہتے ہیں، اور اگر وہ غیر سویلین ہیں تو کورٹ مارشل چاہتے ہیں؟ دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ کٹہرے میں لانے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ان کے صرف چہرے دیکھنے ہیں۔ کٹہرے میں لانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آئین قانون کے مطابق ان سے سلوک ہو، جو انہوں نے بے گناہ لوگوں سے اپنی طاقت جو ادارہ ان کو دیتا ہے اس کا استعمال کر کے کی۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک آپ قبولیت اور مقبولیت اس کا فرق نہیں کریں گے اور اپنی من مانی کے مطابق قبولیت کے لوگوں کو آپ قوم پر مسلط کرتے جائیں گے، اور آج بھی جو تاثر دینے کی کوشش فیصلوں سے ہو رہی ہے کہ نواز شریف کی قبولیت مقبولیت ہونے کے باوجود نہیں ہے، یہ تاثر ختم ہونا چاہیے تاکہ قوم آزادانہ اپنے لوگوں کا انتخاب کر سکے۔ اور جب آزادانہ انتخاب کرے گی تو مجھے 100% نہیں 1000% یقین ہے کہ نواز شریف کے علاوہ قوم کے پاس اور کوئی چوائس نہیں ہے۔ بہت شکریہ۔ سر، آخری سوال لے لیں، یہ بتائیے گا کہ آئین اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ کوئی بھی شخص چاہے اس کا کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ تعلق ہو، وہ شخص اپنے قانونی جو اس کی ہے سہولیات وہ لے سکتا ہے، چاہے وہ بیل کے لیے اپلائی کرتا ہے یا جیل کے اندر کسی اور مدعے کے لیے اپلائی کرتا ہے، تو آپ لوگوں کو اعتراض کیوں ہے جبکہ ایک سیاسی جماعت کے سربراہ کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے، جیل کے اندر ہے، کیس عدالت میں چل رہا ہے، تو اس کے اوپر آپ کو اعتراض کیوں؟ نہیں، دیکھیں، میرا خیال ہے کہ یہ آپ کے ذہن کی عکاسی ہے جو آپ سوال کر رہے ہیں۔ ہم نے تو بات کی ہے کہ ججز گیٹ سے اس سے پہلے کبھی 75 سالوں میں کسی ملزم کو یا جس پہ کوئی الزام ہو اس کو لے کر کوئی گیا ہے؟ آپ یہ بتائیں کہ 9-10 مئی کا واقعہ 75 سالوں میں کسی سیاسی جماعت کے کارکن نے ایسا سانحہ کیا ہے؟ تو آپ اس کے باوجود اس کو آپ جو سہولتیں دے رہے ہیں یا جو اس کے ساتھ برتاؤ ہو رہا ہے اس پہ قوم کو اعتراض ہے۔ جہاں تک جیل کے اندر سہولتوں کا تعلق ہے تو ہم کسی طور پر بھی یہ مناسب نہیں سمجھتے کہ ان کو سہولتیں جو قانون کے مطابق ہیں وہ نہیں دینی چاہیے، وہ دینی چاہیے، مگر قانون جو ہے وہ 9-10 مئی کے مطابق بھی حرکت میں آنا چاہیے، یہ بھی آپ کے ذہن میں رہے۔ بہت شکریہ۔